السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو ان 10 کاموں میں سے کوشش تو کریں کہ یہ سب کام ہی کریں، نہیں تو ان میں سے چند کام کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ جو 10 کام میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، یہ انسان کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ 10 کام ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں۔ چند کام قرآن سے ثابت ہیں اور چند کام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس لیے ان کے شک کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حق اور سچ ہے۔ جو انسان ان کاموں پہ عمل کرتا ہے تو ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی، اور وہ اس کو خود محسوس کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ ان کاموں کو کرنے والا بن جائے۔ پہلا کام ہے حسب توفیق صدقہ کرنا۔ صدقہ دینے سے بظاہر تو انسان کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے کہ چند پیسے اس کی جیب سے چلے جاتے ہیں، لیکن صدقہ کرنے کی ایسی برکتیں ہیں، ایسے انوارات ہیں کہ اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، اس کا رزق مزید بڑھتا ہے۔ دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ شکر کرنا ایک ایسی عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان اپنی جس بھی نعمت پر شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اس نعمت کو مزید بڑھا دیتا ہوں۔ اس لیے آپ کی مالی حالت جیسی بھی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی تقسیم پر راضی رہیں۔ تیسرا کام ہے استغفار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ انسان ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر انسان نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر استغفار کرتا رہے۔ استغفار کی جتنی کثرت کرے گا، انشاءاللہ اس کے رزق میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ چوتھا کام ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تیار کی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے، اور اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑ دے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ پانچواں کام ہے پاک دامنی کے لیے شادی کرنا، یعنی انسان اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے شادی کر لے۔ اگر اس کو یہ خوف ہو کہ میرے سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی گناہ ہو سکتا ہے، میرا دامن محفوظ نہیں ہے، تو وہ پاک دامنی کے لیے شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ضرور وسعت عطا فرمائیں گے۔ چھٹا کام صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے انسان بنا کر رکھے، جوڑ کر رکھے، توڑ نہ پیدا کرے، اور ان سے جب ملے تو اچھے طریقے سے ملے۔ اگر وہ گھر مہمان بن کر آئیں تو اچھے طریقے سے ان کی میزبانی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی غریب رشتہ دار ہیں تو وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتا رہے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ ساتواں کام ہے اللہ کی ذات پر توکل رکھنا، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، اس کا اللہ پر بھروسہ ہو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرا سہارا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس کو اللہ پر بھروسہ ہو اور یقین ہو، تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے وسائل پیدا فرما دیتے ہیں۔ آٹھواں کام لگاتار حج و عمرہ کرنا۔ جس انسان کے پاس اتنے وسائل ہوں، اسباب ہوں، صاحب استطاعت ہو، تو وہ یہ کوشش کرے کہ وہ حج و عمرہ کرتا رہے، تو اس سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نواں کام گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو ان گناہوں کی نحوست اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست انسان کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ صرف رزق کی بندش کا ہی ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کی وجہ سے مکمل نہیں ہو رہے ہوتے، اور ان کی وجہ سے وہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ لیکن انسان جب گناہوں کو چھوڑتا ہے تو پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، زندگی اس کی خوشگوار بن جاتی ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ 10واں کام صبح سویرے رزق کی تلاش پہ نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ جو انسان بھی اس وقت میں رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، وہ چاہے جو بھی کام کرتا ہو،
رزق کے حصول کے لیے، پیسوں کے حصول کے لیے، تو اگر وہ فجر کے بعد اس کام کو کیا کرے، صبح سویرے اس کام کو کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں، کام کاج میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔